ذکر نبی کرنے والے حضرت اب ذکر نبی کرنے والے حضرت آدم کی ذات ہے. حضرت آدم کہہ رہے دعا میں اے اللہ تو دعا قبول کر لے, اللہ دعا قبول کر لے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو نبی کون مکہ کی بارگاہ میں اے محبوب اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیے. فرماتے یہ دور نہیں آنے کا. حضرت آدم کا دور گزرا, حضرت شیش کا دور آیا. حضرت شیش نے کہا ہے میرے محبوب اب تو آپ آ جائیے, اپنے جلوے چہرہ کے دیدار کروا دیجئے. قربان جاؤ مسلمانوں, جو نبی جن کو دیکھنے کے لیے ترسے وہ رسول کائنات کی ذات ہے, وہ وہی والضحیٰ والا چہرہ ہے جس کی قدم رب کائنات نے اٹھائی ہے. حضرت یوسف کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اب تو آ جائیے, میں قید میں ہوں, میں قید میں ہوں, اے میرے محبوب آپ آ جائیے, اب میری مدد کیجئے. قربان جاؤ مسلمانوں, نبی مدد مانگے وہ رسول کائنات کی ذات ہے, پھر ہم کیسے نہیں مدد مانگے رسول کائنات کے بارگاہ میں. فرماتے حضرت یونس ہے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, فرماتے اب میں کیا کروں, اے اللہ تو کرم فرما. اس عالم میں بھی حضرت یونس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں میرے محبوب اب تو آ جائیے, اب تو تشریف لے آئیے. فرماتے اور آگے چلو, حضرت نوح علیہ السلام کی ذات ہے جو کشتی میں ہے لیکن ابھی کنارہ نہیں ملا. فرماتے کشتی گھوم رہی جا رہی ہے. اس عالم میں حضرت نوح نے دعا کی, اے میرے مولا تو کرم کر دے. اب محبوب کے بارگاہ میں یہ دعا التجا پیش کرتے ہیں حضرت نوح. فرماتے اب تو اے میرے محبوب آپ آ جائیے. قربان جاؤ مسلمانوں, تمام نبیوں نے یہی پڑھا ہے ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے, اب تو آپ آ جائیے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کبھی بھی آ سکتے ہو, لیکن ابھی وقت نہ آیا تھا کہ آخری نبی کو بھیجا جائے. فرماتے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا دور گزرا, ایک ڈارک زمانہ آیا جو 550 سال کا تھا, جو 6 صدیوں کا تھا, جس میں بے حیائی بے انتہا ہو چکی تھی, جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی, جہاں زناکاری عام ہو چکی تھی, جہاں بیٹے ماؤں سے زناکاری کیا کرتے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, یہاں تک کہ بیٹیوں کی کوئی عزت نہ تھی, یہاں تک کہ زنا عام کھلم کھلا کیا جاتا تھا. مائیں جو پردے میں رہ کر کے اپنی عزت کی حفاظت نہ کر پا رہی تھی, وہ مائیں تنہائی میں جا کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتی, میرے مولا اب تو اپنا حبیب بھیج دے, اب تو اپنا حبیب بھیج دے. فرماتے وہ صفا و مروہ جس پہاڑیوں کو آج اللہ کی نشانیاں کہی گئی ہیں اس کو بھی زنا ہوتا تھا, اس عالم میں پہاڑیوں سے آواز آتی تھی, اے میرے مولا اب تو اپنا حبیب بھیج دے. وہ خانہ کعبہ جس کی تعظیم کے لیے نگاہیں ترستی ہے, جس کے دیدار کے لیے ہر مومن ترستا ہے, وہاں جا کر کے بھی ننگے ہو کر کے مرد و عورت بیٹھی رہتی تھی اور اشارہ کیا کرتی تھی. اس عالم میں خانہ کعبہ سے بھی دعا ہو رہی تھی, اے میرے مولا اب تو اپنا حبیب بھیج دے, اب تو اپنا محبوب بھیج دے. قربان جاؤ مسلمانوں, یہ وہ ڈارک زمانہ تھا, وہ گندا زمانہ تھا. کہا گیا جس عالم میں اگر شوہر مر جائے تو بیواؤں کی کوئی عزت نہ ہوتی, اسے جلا دیا جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, سوچو ذرا تصور کرو, اس عالم میں جو ماں کی عزت نہ ہو, اس عالم میں جو بیٹیوں کی عزت نہ ہو, وہ عالم تھا جس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہی باقی نہ تھی. یہ عالم تھا جب جو ہے مرد اور عورتیں بے حیا ہو کر کے عریانیت کے ساتھ, یعنی تمام کے تمام جو ہے نکڑ ہو کر کے جو ہے شراب پیا کرتے تھے شراب کے اڈوں میں. یہاں تک کہ عورتیں اپنے پیٹ کو چلانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈے گاڑ دیتی تھی تاکہ قافلے والوں کو پتہ چل جائے یہاں پہ کوئی لیڈیز رہتی ہے, یہاں پہ کوئی عورت رہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ایسا زمانہ تھا. اس زمانے میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ اب اپنا محبوب بھیج دے, اب اپنا محبوب بھیج دے. اب وہ مرحلہ آ چکا تھا. اب تاریخ کہہ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا خاتمہ ہوتا جا رہا تھا. اب وہ مرحلہ آ رہا تھا جب دو شعبے کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ ایسے نور رسول کائنات